بعد انشاءاللہ تعالی ہم کراچی جا کر گورنر ہاؤس پر دھرنا دے رہے ہیں۔ میں عوام کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے بھرپور ہمارے حوصلہ افزائی کی، خاص کر 2 ستمبر کو جب بجلی کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف ہم نے عوام سے ہڑتال کی اپیل کی تو کراچی سے لے کر چترال تک پوری قوم نے زبردست یکجہتی کا مظاہرہ کیا اور حکومت کو بھی پیغام دیا، IMF کو بھی پیغام دیا کہ حکومت کے یہ فیصلے اور IMF کے یہ ایڈوائس اور یہ احکامات ہمارے لیے ناقابل برداشت ہے۔ گزشتہ 5 سالوں میں جن پارٹیوں نے حکومت کی، سچی بات یہ ہے کہ عوام کے ساتھ انہوں نے دھوکہ کیا، عوام کے ساتھ انہوں نے جو وعدے کیے پورے نہیں کیے، جو اعلانات کیے تھے اس پر عمل نہیں کیا، مسلسل سبز باغ دکھائیں اور مسلسل جھوٹ بولا۔ آپ کو یاد ہے کہ PTI کی حکومت بھی انہی اعلانات کے ساتھ آئی تھی کہ ہم بے روزگاری کو ختم کریں گے، 1 کروڑ نوکریاں دیں گے، ہم لوگوں کو مکانات دیں گے اور ہم نظام کو، سسٹم کو تبدیل کریں گے۔ لیکن 4.25 سال حکومت کے بعد وہ کچھ نہیں کر سکے، اور وہی اعلانات ان کے کاغذوں پر موجود تو رہے، عملی دنیا میں کہیں بھی لوگوں نے نہیں دیکھا۔ اس کے بعد جب PDM نے حکومت قائم کی اور قائم کی گئی تو حلف اٹھانے کے فوراً بعد سابق وزیر اعظم شہباز شریف نے یہی اعلانات کیا تھا کہ میں معیشت کو بہتر بناؤں گا، بے روزگاری کو ختم کروں گا، بدامنی کو ختم کروں گا، روپیہ کی قدر کو بہتر بناؤں گا۔ اور اسحاق ڈار صاحب نے تو اعلان کیا کہ ڈالر مجھ سے ڈرتا ہے اور جیسے میں آؤں گا تو آپ ڈالر کو دیکھیں گے کہ پاکستان کے روپیہ کو پر لگیں گے اور ڈالر کو ہم زمین بوس کریں گے۔ لیکن اس کے آنے کے بعد وہ کچھ نہیں ہوا جو وہ کہتے چلے آ رہے تھے، اور انہوں نے جب حکومت چھوڑی اور یہ حکومت ختم ہو گئی تو انہوں نے صرف ایک کام کیا تھا کہ PDM کی حکومت نے اپنے کیسز ختم کروائے، پیپل پارٹی نے اپنے کیسز کلیئر کروائے تھے اور مسلم لیگ نے اپنے کیسز کروائے تھے، لیکن ان تمام نے مل کر عوام کے ہاتھوں میں IMF کی ہتھکڑیاں ڈالی اور ہماری قوم کو دوبارہ IMF کا غلام بنایا۔ اور پھر نگران حکومت کے آنے کے بعد ہمیں یہی توقع تھی کہ ان کی مجبوریاں چونکہ کم ہے اور ان کے ساتھ وہ مافیاز اس طرح وابستہ نہیں ہیں جس طرح PDM، پیپل پارٹی اور PTI کے ساتھ بالکل جھوم کی طرح وہ لگے ہوئے تھے، تو کم از کم یہ ان فیصلوں پر نظر ثانی کریں گے۔ لیکن نگران حکومت نے آتی 14 اگست کو وزیر اعظم نے حلف اٹھایا تھا اور 15 اگست کو قیمتوں میں بے انتہا اضافہ ہوا۔ وہ کسی نے کہا ہے کہ جب گھر کی آگ بجھی تو کچھ سامان بچا تھا جلنے سے، تو وہ بھی ان کے ہاتھ لگا جو آگ بجھانے آئے تھے۔ اور پھر نگران حکومت نے 1 بار نہیں، 2 بار نہیں، مسلسل لگاتار بجلی کی قیمتوں میں ایسا اضافہ کیا کہ لوگ حواس باختہ ہو گئے، اور لوگ اس اضافے کی وجہ سے ٹینشن اور ڈپریشن اور فرسٹریشن کے شکار ہو گئے، اور قیمتوں میں اضافے کے بعد 12 کیسز ریکارڈ کیے گئے کہ لوگوں نے بجلی کی بلوں کی وجہ سے خودکشی کی۔ اور کیا کرے اگر ایک گھر میں ایک آدمی کام کرتا ہے اور 20-25 ہزار روپیہ کماتا ہے اور ایک دم اس گھر کا بل 40,000 اور 50,000 آنے لگے تو رونے دھونے اور سینہ کوبی کے علاوہ لوگوں کے ساتھ اور کیا ہے۔ ایسے میں وابڈا کے ملازمین نے جا کر لوگوں کے میٹر اتارنے شروع کیے، اور کئی کیسز ایسے آئے کہ سرکاری ملازمین نے بچوں کے سامنے گھر کے مالک کو، وارث کو مارنا شروع کیا۔ ان حالات میں جماعت اسلامی نے
اس تحریک کا آغاز کیا اور اعلان کیا کہ ہم نگران حکومت کے ان فیصلوں کو مسترد کرتے ہیں اور IMF کے کہنے پر اور اس کے ڈکٹیشن پر جو بھی فیصلے ہیں یہ غلامی ہے اور اس غلامی کو ہم کسی بھی قیمت میں برداشت نہیں کر سکتے۔ لہذا ہم نے حکومت سے یہی مطالبہ کیا ہے کہ بجلی کی قیمتوں میں بھی یہ اضافہ واپس لے، اور خود حکومت کہتی ہے کہ جو اس وقت عوام پر بوجھ ہے اس پر 550 ارب تو وہ بوجھ ہے جو چوری ہوتی ہے، پھر 500 ارب لائن لاسز ہے، اور پھر ان کے کہنے کے مطابق 220 ارب سے زیادہ وہ بوجھ ہے جو مفت لوگ بجلی استعمال کرتے ہیں۔ میں آج آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ظلم کیسے شروع ہوا۔ 1994 میں پیپلز پارٹی کی حکومت تھی، کاش تھے اور آپ کے لیے دعائیں کرنا شروع کر لے تو کم از کم IPPs کے ساتھ جو معاہدے ہو گئے ہیں اس پر سموٹو ایکشن لے لے کہ بھئی آخر کیا وجہ ہے کہ اصلی قیمت سے بڑھ کر آپ 48% ٹیکسز شامل کر کے لوگوں کا خون نچوڑ رہے ہیں۔ پہلے 2 ٹیکسز تھے، اب 15 اقسام کے ٹیکسز شامل کیے گئے، جس کے نتیجے میں 48% اضافی بل یہ حکومت ہم سے لے رہی ہے۔ تو میں عدالت سے بھی مطالبہ کرتا ہوں کہ اس پر سوموٹو ایکشن لے لے، معاہدوں پر نظر ثانی کی جائے، اور جو اشرافیہ ہے، کرپٹ اشرافیہ، ان کی جائیدادیں بیچ کر یہ سارا بوجھ انہی پر ڈالا جائے اور عوام کو ریلیف دیا جائے۔ مقاصد کی حصول تک ہماری تحریک جاری رہے گی۔ ہم نے 4 صوبائی ہیڈ کوارٹر میں دھرنے دیے ہیں اور انشاءاللہ تعالی کراچی میں بھی دے رہے ہیں، اور اس کے بعد بھی اگر ہماری حکومت نے ہماری بات نہیں مانی، ہماری آواز نہیں سنی اور ظلم اور جبر کے معاہدوں کو ختم نہیں کیا تو ہمارے ساتھ اور بھی آپشن موجود ہے۔ اسلام آباد میں ہم پڑاؤ بھی ڈال سکتے ہیں، اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ بھی کر سکتے ہیں، اور ہر وہ قانونی راستہ اختیار کریں گے جو عوام کو فائدہ کے لیے ہو اور ہمارا قانون اور آئین اس کی اجازت دیتا ہوں۔ معزز صاحب حضرات، اس وقت الیکشن کمیشن نے الیکشن کا اعلان کیا ہے۔ ہمارا تو شروع سے یہ تقاضا تھا اور یہ مطالبہ تھا کہ آئین کا تقاضا ہے کہ 90 دن کے اندر الیکشن ہو، لیکن افسوس یہ ہے کہ الیکشن کمیشن 90 دن کے اندر الیکشن میں کامیاب نہیں ہو گئے، ناکام ہو گئے۔ لیکن بہرحال اب انہوں نے جنوری کے بارے میں اعلان کیا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ دیر آئے درست آئے، اب یہی چاہتے ہیں کہ اب ایک شفاف الیکشن کا انعقاد الیکشن کمیشن کا اور نگران حکومت کی ذمہ داری ہے۔ ہماری یہ خواہش ہوگی کہ ایک شفاف الیکشن ہو، اور شفاف الیکشن کے لیے ضروری ہے کہ الیکشن کمیشن بھی غیر جانبدار ہو، اسٹیبلشمنٹ بھی غیر جانبدار ہو، اور عدالت عظمیٰ بھی غیر جانبدار ہو۔ یہ 3 ادارے غیر جانبدار رہیں گے، ان کی عزت ہوگی اور پاکستان مضبوط ہوگا۔ اور اگر یہ 3 ادارے سیاست کا حصہ بنتے ہیں، لوگ اس کو ڈسکس بھی کریں گے اور لوگ اس پر اعتراض بھی کریں گے، نہ جمہوریت مضبوط ہوگی نہ پاکستان آگے بڑھے گا۔ اس لیے میں امید رکھتا ہوں کہ اب جس طرح الیکشن کمیشن نے جنوری کا اعلان تو کیا ہے، لیکن پھر بھی ایک واضح ڈیٹ کا اعلان نہیں کیا ہے اور شکوک اور شبہات اب بھی موجود ہے، اس لیے ایک واضح تاریخ دے کر ان شکوک اور شبہات کا ازالہ کرے۔ میں ایک بار پھر اپنے معزز صحافی بھائیوں کا، دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔